السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، کل میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے کے زمانہ کو کہتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ زمانہ جاہلیت اور جنازے کی نماز کیسے ہوتی تھی۔ آپ حضرت سماعت فرمائیں، کچھ عبادتیں اور رسمیں یہ تھی، اگر کوئی مر جاتا تو اسے کفن پہناتے اور اس کا جنازہ بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن جنازے میں رب کی حمد و تعریف اور رحمت و مغفرت کی دعائیں کرنے کے بجائے انہوں نے الگ طریقہ گڑھ رکھا تھا۔ وہ یہ کہ جب کوئی مر جاتا تو اسے کفن دے کر چارپائی پر رکھ دیتے اور میت کا قریبی رشتہ دار پاس آ کر مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتا اور اس کی تعریف میں خوب مبالغہ کرتا، پھر وہ اسے دفن کر دیتا۔ اس طرح جنازے کی عبادت کا حقیقی مقصد خود ستائی، اپنی تعریف کرنے کے شوق کی نظر ہو گیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا تلبیہ، اسی طرح وہ لوگ احرام باندھ کر حج اور عمرہ کرتے اور تلبیہ پڑھا کرتے تھے، لیکن ان میں سے بعض تلبیہ میں ایسے جملے ملا دیتے رب کی توحید اور وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ بگڑ جاتا اور شرک کی گندگی گلے کا ہار بن جاتی۔ ان میں رائج تلبیہ کے الفاظ یوں تھے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک وما ملک، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا شریک وہی ہے اس کا تو مالک ہے، اور وہ شریک جن کا مالک ہے ان کا مالک بھی تو ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ انہوں نے حج میں دیگر من چاہی پابندیاں اور عجیب و غریب شرطیں بھی لگا دی تھی، جن کی وجہ سے یہ عبادت اپنے مقصد سے ہٹ کر ان کے نسلی تکبر اور تعصب کے فروغ کا ذریعہ بن گئی تھی۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب بھی کوئی احرام باندھتا تو بالوں کا ایک گچھا گلے میں ڈال لیتا، اسی طرح جب حج کر لیتا پھر ایک مخصوص گھاس کا پٹا بنا کر گلی میں پہن لیتا۔ کچھ لوگ اپنے اونٹ یا خود اپنے گلے میں حرم کے درختوں کی چھال ڈال لیتے تھے، جبکہ قریش نے بھی اپنے لیے الگ قوانین گڑھ لیے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور ہم ہی قابل احترام ہیں، ہم مکے کے والی ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، ہمارے حق جیسا کسی عرب کا حق نہیں ہے، ہمارے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، بیت اللہ کے جو حقوق ہم جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا، اس لیے حرم سے باہر کسی بھی چیز کی تم اتنی تعظیم مت کیا کرو جتنی حرم کی کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خود وقوف عرفہ چھوڑ دیا تھا۔ ان کی رائے میں باقی سب عربوں پر وقوف عرفہ لازم تھا، لیکن چونکہ وہ خود اہل حرم تھے لہٰذا ان کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ حرم سے باہر کی چیزوں کی تعظیم کریں۔ انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، نحن الحمص، اس کا مطلب تھا اہل حرم، اور لوگ جو حرم کے نہیں ہیں ان کے لیے پیمانے الگ ہے۔ قریش نے اس اصطلاح میں دوسرے قبائل بھی شریک کر لیے اور انہیں بھی حمص والوں کے حقوق دیے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ان میں اور دیگر عربوں میں امتیاز رہے۔